آج صہیونی ریاست کا وزیر اعظم نیتن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جان چکے ہیں کہ مسلم امہ اور مسلم ممالک کے سربراہان بے بس، پہلے کی نسبت زیادہ منقسم اور دنیاوی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اس لیے ہم فلسطین اور فلسطینی عوام کے ساتھ جو بھی کر گزریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ 4 ہفتے کے ظلم و جبر کی بات کی جائے تو نیتن نے امریکی صدر کی اشیر بات سے ظلم و جبر کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے دنیا اور بالخصوص مسلم ورلڈ کو بتایا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ نہ اقوام متحدہ میرے راستے کی دیوار بن سکتی ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا وارنٹ گرفتاری مجھے میری نسل کشی کی کارروائیوں سے روک سکتا ہے۔ 9 مارچ کو فلسطینی عوام کی نسل کشی کی ایک نئی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی ریاست نے جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ جنگ بندی کے خاتمے سے اب تک 1200 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے فراہم کردہ ریکارڈ کے مطابق 18 مارچ سے لے کر 9 اپریل تک 36 فضائی حملوں میں اسرائیلی افواج نے صرف اور صرف فلسطینی بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نیتن امریکی اسلحے کی مدد سے ایک خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، جس سے نہ صرف عرب ممالک بلکہ فلسطینی عوام بھی غزہ سے نقل مکانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب رہی بات اسرائیل اور امریکہ کیوں پہلے کی نسبت کھل کر اعلانیہ نسل کشی کے اقدام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سالہ نسل کشی کی کارروائی کے دوران ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ مسلم ورلڈ سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ نہ امیر عرب ریاستیں فلسطین کی مدد کو پہنچ سکتی ہیں اور نہ ہی مشرق وسطیٰ کی دیگر ریاستیں فلسطین کی بات کر سکتی ہیں۔ سب کی سب صہیونیت اور ٹرمپ کی بلیک میلنگ اور خوف میں ڈوب چکی ہیں اور بھول چکی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہماری طاقت کیا ہے۔ حکمران سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ مسلمان حکمران یہ بھول چکے ہیں کہ ہم اپنی معاشی اور آئل کی طاقت سے نہ صرف دنیا کو بلکہ اسرائیل کو جھکا سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں کہ اگر فلسطین میں نسل کشی کی کارروائی نہ رکی تو ہم لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ ہم اسرائیل اور اس کے تمام سپورٹرز کا بوائیکاٹ کریں گے اور ان کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے، دنیا کو تیل کی فراہمی روک دیں گے۔ مگر افسوس، عرب ریاستیں ایسا نہیں کر سکتی۔ سب کی سب اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں یرغمال بنی بیٹھی ہیں۔ عرب ممالک میں امریکی فوجی اڈے تحفظ کی علامت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ دل اس حد تک خوف میں ڈوب چکے ہیں کہ اپنی سلامتی کی خاطر ایک تو خاموش ہیں اور دوسرا اپنے ہی ہاتھوں سے اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کی اجازت دیے ہوئے ہیں، نسل کشی کے لیے ایندھن کی فراوانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، عرب ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ عرب ممالک بالخصوص مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک دنیا کا نظام منجمد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کا پہیہ روک کر نہ صرف اسرائیل بلکہ مغربی دنیا کو پیغام دیا جا سکتا ہے کہ بس اب رکنا ہوگا، نسل کشی کی کارروائی اب نہیں چل سکتی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے دیکھا ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے اعلان کے بعد امریکی سٹاکس تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچے۔ 2 دن میں امریکی سٹاکس کو $6 ٹریلین سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا اور چند ہی دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹے اور دنیا بھر کے ممالک پر ٹیرف کے فیصلے سے یو ٹرن لینا پڑا۔ اب سوچیں، اگر مسلم ورلڈ اعلان کرے کہ ہم دنیا کو تیل کی فروخت بند کر رہے ہیں، تیل کی پیداوار آدھی کر رہے ہیں، اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر رہے ہیں، تو سوچیں دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کا کیا بنے گا۔ دنیا بھر کے سٹاکس کریش کریں گے۔ چند دن نہیں، چند گھنٹوں میں فیصلہ سازی ہوگی۔ ٹرمپ اور دیگر مغربی حمایتی جو غزہ کو ریویرا آف دی مڈل ایسٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بھی بند ہو جائے گی۔ لیکن افسوس، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم تقسیم ہیں اور صہیونیت ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر کے ہم پر اور ہماری فیصلہ سازی پر راج کر رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، فلسطین کی مدد فرما اور ہمارے دلوں سے صہیونیت کا خوف دور کر۔ آمین۔